خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھیوں کو مملکت تاتار کی سرحدی چوکی پر کچھ مدت رکنا پڑا۔ چوکی کے افسر نے انہیں ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کی، تاہم طاہر یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک خیمے میں نظر بند کر دیے گئے ہیں، انہیں آس پاس کی پہاڑیوں پر گھومنے کی اجازت نہ تھی۔ طاہر ٹوٹی پھوٹی تاتاری زبان میں کسی سپاہی سے کوئی سوال پوچھتا تو اسے کوئی جواب نہ ملتا، کیونکہ افسر کے سوا کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تاتاری جاسوس ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ طاہر نے چوکی کے افسر کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چنگیز خان کے نام خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اسے ہر بار یہی جواب ملتا، خان اعظم کے پاس پیغام بھیج دیا گیا ہے، ان کی ہدایت ملتے ہی آپ کو وہاں روانہ کر دیا جائے گا۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد ایک تاتاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر پہنچا اور اس نے طاہر کی گزشتہ تکالیف پر اظہار معذرت کے بعد بتایا کہ خان اعظم نے آپ کو شرف باریابی بخشا ہے۔ چند ہفتے اس افسر کی رہنمائی میں دشوار گزار پہاڑی راستے طے کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک دن کوہ قراقرم کی اس وادی میں داخل ہوئے، جس میں حد نگاہ تک چنگیز خان کی افواج کے خیمے دکھائی دیتے تھے اور اس وادی کے چاروں اطراف بلند پہاڑ تھے۔ بغداد سے وزیر اعظم نے طاہر کے ساتھ 3 آدمی روانہ کیے تھے، 2 ایرانی تھے جن میں سے ایک کا نام کمال اور دوسرے کا نام ابو اسحاق تھا، تیسرے کا نام جمیل تھا اور یہ عراقی تھا۔ یہ تینوں سفر کے دوران وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب و احترام کے ساتھ طاہر کے احکامات کی تعمیل کرتے رہے، لیکن مملکت تاتار میں داخل ہوتے ہی طاہر کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ اس کے ساتھیوں میں سے ابو اسحاق تاتاری زبان میں کافی دسترس رکھتا تھا اور وہ چنگیز خان کی جائے قیام تک پہنچتے پہنچتے تاتاری افسر سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرتبہ تاتاری افسر اور ابو اسحاق کو باقی قافلوں سے آگے نکل کر یا پھر پیچھے رہ کر نہایت رازدارانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ خیموں کی اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہاں چنگیز خان اور اس کی افواج تسخیر عالم کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ تاتاری افسر ایک کشادہ خیمے کے سامنے رکا، اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور وہ گھوڑے سے اتر کر ایک اور افسر کی رہنمائی میں خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ خیمہ مخمل کے پردوں اور ایرانی قالینوں سے سجا ہوا تھا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ دعا کے بعد طاہر نے ابو اسحاق سے سوال کیا، تم راستے میں اس تاتاری افسر کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ابو اسحاق نے ایک معنی خیز تبسم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، کچھ نہیں، وہ مجھے چنگیز خان اور میں سے اپنے خلیفہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاتاری افسر ان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے طاہر سے کہا، خان اعظم کل آپ سے ملاقات کریں گے، میں نے آپ کے خورد و نوش کا انتظام ایک ایرانی ملازم کے سپرد کر دیا ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ جس وقت طاہر تاتاری افسر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ابو اسحاق خیمے سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور جب یہ افسر رخصت ہوا تو طاہر اٹھا اور خیمے کے دروازے پر کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ابو اسحاق چند قدم کے فاصلے پر تاتاری افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت طاہر کے تینوں ساتھی وادی میں چکر لگانے کے بہانے نکل گئے اور اس وقت واپس آئے جب طاہر عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ طاہر نے انہیں سخت سست کہا تو ابو اسحاق بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی، یہ تاتاری لوگ بڑے وحشی ہیں، ہم سیر کے لیے نکلے تھے اور ایک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیر لیا اور زبردستی ہم تینوں کے سر مونڈ کر ہماری کھوپڑیوں پر سیاہی مال دی، خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے ابو اسحاق نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا، دیکھیے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اگلے روز طاہر چنگیز خان کے ایلچی کے ساتھ شاہی ایوان کی طرف جا رہا تھا۔ شاہی ایوان اس وادی کے ایک سرے پر چند خوبصورت خیموں پر مشتمل تھا۔ پہاڑی کے اوپر جانے والی سڑک کے نچلے سرے پر دائیں اور بائیں انسانی کھوپڑیوں سے 2 بلند مینار تعمیر کیے گئے تھے اور سڑک کے دونوں کناروں پر نیچے سے اوپر تک کھوپڑیوں کی قطاریں بنائی گئی تھیں۔ طاہر کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے تاتاری افسر نے کہا، یہ صرف بڑے بڑے سرداروں کی کھوپڑیاں ہیں، انہیں ان کی حیثیت کے مطابق جگہ دی گئی ہے۔ خان اعظم کے خیمے کے سامنے آپ ان حکمرانوں اور فوجی رہنماؤں کی کھوپڑیوں کا انبار دیکھیں گے جنہوں نے ہماری عظمت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اونچے گھرانوں کی حسین بیگمات
جنہوں نے خان اعظم اور شہزادوں کی خدمت سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی کھوپڑیوں سے ایک چھوٹا سا مینار ملکہ تاتار کے خیمے کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک کشادہ اور ہموار میدان میں پیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ اس میدان کے 3 اطراف خیموں کی قطاریں تھیں، جا بجا پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ایلچی درمیان کے خیمے کے سامنے رکا اور طاہر کو باہر ٹھہرا کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس طاہر کو اندر لے گیا۔ 2 کشادہ کمروں میں گزرنے کے بعد طاہر تیسرے اور نسبتاً چھوٹے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک عمر رسیدہ شخص تھا جو کہ اپنے دستار کے حوالے سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ میں خاقان تاتار کی مملکت میں اپنے ایک مسلمان بھائی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ طاہر نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک کپکپی سی محسوس کی۔ خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں، میں آپ کو چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ زیادہ خوشامد پسند نہیں کرتے اور بے تکلفی اور گستاخی کو قطعاً معاف نہیں کرتے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات نہیں کر سکتے تو انہیں چینی زبان بھی پسند ہے۔ ان دونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم فارسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا کہ میں تاتاری اور چینی زبان سے ناواقف ہوں، اور اگر خان اعظم ترکی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں تو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کہیں یہ غضب نہ کر بیٹھنا، جب سے خوارزم شاہ نے خان موصوف کی ایلچی کو قتل کیا ہے انہیں ترکی سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اور اس دوران گفتگو میں یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کی آواز خان اعظم کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ اس کے بعد مترجم کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن چبوترے کے عقب سے دروازے کا پردہ اٹھا۔ اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کہ خان اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے بعد طاہر چبوترے پر ایک جابر اور ظالم شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی وحشت اور بربریت کے افسانے مشرق و مغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر رکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے طاہر کی طرف دیکھا اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ مترجم بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس بات پر اظہار ملال کر رہی تھیں کہ طاہر نے اس کی تقلید نہیں کی۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ ایک ایسی گستاخی تھی جسے بھرے دربار میں شاید تاتاری سردار برداشت نہ کرتے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد خلیفہ بغداد کے ایلچی اور تاتاریوں کے شہنشاہ کی گفتگو کی ابتدا کچھ یوں ہوئی۔ مترجم چنگیز خان سے مخاطب ہو کر، خلیفہ بغداد کا ایلچی خاقان اعظم شاہ تاتار، جس کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت اور جن کی تلوار دشمن کے سر پر بادل بن کر گرجتی ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ چنگیز خان، ہم بغداد کی ایلچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسے اطمینان دلایا جائے کہ یہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر عربی زبان میں شہنشاہ والا آپ کی آمد پر اظہار مسرت فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی گھبراہٹ بلا وجہ ہے، آپ کو یہاں سے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ طاہر میں انعامات کی تمنا لے کر یہاں نہیں آیا۔ اگر شاہ تاتار اس قدر مہربان ہیں تو مجھے خلیفہ کا خط پیش کرنے کی اجازت دیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ خلیفہ کا قاصد خاقان تاتار کی نظر عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خلیفہ بغداد کا خط پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنگیز خان، اجازت ہے۔ مترجم، خان اعظم حکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر حریر میں لپٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے کھولا اور مترجم کو دیتے ہوئے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں خط کا مختصر مفہوم کچھ اس طرح سے تھا: تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اور رسول کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو اور آزادی کا فرض عائد کیا گیا ہے۔ شاہ خوارزم کے ساتھ ہمارے چند اختلافات ہیں، لیکن عالم اسلام پر کسی بیرونی خطرے کی مدافعت کے لیے ہم نہ صرف خوارزم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی سپاہیوں کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ شاہ تاتار خوارزم کی سرحد پر افواج جمع کر رہا ہے، تو ہم خان اعظم کو اس بات سے روکتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اعلان جنگ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا یہ اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خوارزم پر حملہ نہیں کرے گی۔ مترجم نے کسی خاص رد و بدل کے بغیر اس خط کا تاتاری زبان میں ترجمہ کر دیا۔ طاہر حیران تھا کہ چنگیز خان کی پیشانی پر ایک معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ
طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ اس نے اس خط کو ایک دلچسپ مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دی۔ چنگیز خان، اپنے خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں عالم اسلام سے کوئی دشمنی نہیں۔ خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ مترجم: آپ خلیفہ کے پاس خاقان تاتار کا یہ پیغام لے جائیں کہ آپ کی سفارش پر خاقان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور عالم اسلام پر چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ خیمے سے باہر چنگیز خان کے لڑکے اور چند تاتاری سردار ایک قالین پر دھوپ میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کے استفسار پر مترجم نے طاہر کو ان کے ساتھ متعارف کروایا۔ انہوں نے طاہر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بغداد کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ طاہر نے بعض سوالات کے جواب دیے، لیکن جب اس سے بغداد کی فوج کی تعداد اور قلعوں کی مضبوطی کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا کہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے۔ بغداد کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے متعلق ہماری معلومات اس قدر ناقص نہیں۔ اس کے بعد چنگیز خان کے بیٹے نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر طاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ شاید آپ نے بغداد کا اس سے زیادہ مکمل نقشہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ رومال پر بنا ہوا نقشہ اس قدر مکمل تھا کہ طاہر کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ طاہر ابھی نقشہ دیکھ رہا تھا کہ خادم نے آ کر تاتاری زبان میں کچھ کہا اور یہ لوگ اٹھ کر خیمے کی طرف چل دیے۔ طاہر جب رومال واپس دینے لگا تو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا، اگر آپ کو یہ نقشہ پسند ہو تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اس طرح کے کئی اور نقشے موجود ہیں۔ طاہر نے جواب دیا کہ نہیں، بغداد کا نقشہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد طاہر اور مترجم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ مترجم نے کہا کہ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلخی ظاہر نہیں ہونے دی۔ طاہر نے کہا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کسی ایک سلطنت پر حملے کی صورت میں تاتاریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے، تو چنگیز خان کی مسکراہٹ یہ ثابت کرتی تھی کہ اسے یا تو اپنی فوجی قوت پر بہت ناز ہے اور یا وہ میرے الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی سمجھتا ہے۔ مترجم نے کہا کہ خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان جانتا ہے کہ قوموں کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغداد واپس پہنچ کر تاتاریوں کی فوجی قیادت کے متعلق خلیفہ کی غلط فہمی دور کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ میرے خیال میں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر مترجم کے ساتھ پہاڑی کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف پہنچا۔ اس طرف بھی پہاڑی کے نیچے ایک وسیع وادی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار خیمے نصب تھے۔ مترجم نے ایک جگہ رک کر ان خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ نہیں جانتے کہ پہاڑ کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس قسم کی کتنی اور وادیوں میں تتاری بکھرے ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افواج خوارزم پر حملہ کریں گی، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان اعظم نے خوارزم شاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں بدل سکتی۔ اس لیے آپ کو بغداد کے ساتھ ہمدردی ہے تو خلیفہ کو ایسے شخص کے ساتھ بگاڑنے کا مشورہ نہ دیں جو اپنے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر نازل ہوتا ہے۔ طاہر نے برہم ہو کر جواب دیا کہ آپ ضرورت سے زیادہ چنگیز خان کا حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ مجھے ان سب طریقوں کا علم ہے جو چنگیز خان اپنے حریفوں کو مروب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انتشار کی وجہ سے عالم اسلام بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برسوں مغرب کے نصرانیوں کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دے چکے ہیں، اور چنگیز خان کی افواج ان سے زیادہ نہیں، اور نہ خوارزم اور بغداد کی فوجیں مصر و شام کی فوجوں سے کم ہیں۔ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں بغداد سے 3 لاکھ جبکہ خوارزم سے 4 لاکھ افواج میدان میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے خلیفہ کا خیر خواہ سمجھ کر اسے تاتاریوں کی طاقت سے مروب ہونے کا مشورہ دیا ہے تو میں آپ کو چنگیز خان کا وفادار سمجھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ عالم اسلام کی قوت مدافعت کے متعلق اس کی غلط فہمی دور کریں۔ مترجم نے جواب دیا کہ چنگیز خان احساس سے کمتری میں مبتلا ہونے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن خلیفہ بغداد اپنی احساس سے کمتری کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ خلیفہ کو نہ صرف احساس ہے کہ خوارزم شاہ خان اعظم کے حملے کی تاب نہ لا سکے گا، بلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ خلیفہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگر خلیفہ کو خوارزم اور بغداد کی فوجی قوت پر اعتماد ہوتا تو وہ چنگیز خان کو آپ کے ذریعے
یہ درخواست نہ بھیجتا کہ خوارزم پر حملہ نہ کرو۔ ایک طاقتور انسان اپنے حریف سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر حملہ نہ کرو ورنہ اس کے برے نتائج ہوں گے۔ اسے اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ طاہر نے کہا کہ اس پیغام سے خلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداد کی عوام میں یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ دولت عباسیہ درپردہ خوارزم شاہ کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر رہی ہے۔ مترجم نے پھر ایک بار منافقانہ مسکراہٹ سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوارزم شاہ کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط فہمی دور کر دی ہے۔ چلیے میں آپ کو آپ کے خیمے میں چھوڑا ہوں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا کہ پہلے یہ بتائیے کہ وہ غلط فہمی کیا تھی جسے میں نے دور کیا۔ مترجم نے کہا کہ آپ کو آنے والے حالات ان کا جواب دے دیں گے۔ واپسی پر مملکت تاتار کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر فوکم کے جنوب مشرق میں کوئی 100 میل کے فاصلے پر خوشحال کاشتکاروں اور تاجروں سے آباد تھا۔ آس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں تقریباً 5000 سپاہی رہتے تھے۔ بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے طاہر اس شہر سے گزرا تھا اور شہر کے عمل کے علاوہ شہر کے چند معززین اس کے ساتھ گہری عقیدت اختیار کر چکے تھے۔ چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سنتے ہی شہر کے چند سرکردہ فوجی افسر اور تاجر گورنر کے مکان پر آ موجود ہوئے۔ طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیے اور انہیں تسلی دی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجود اگر تاتاریوں نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد اپنے تمام ذرائع سے خوارزم کی مدد کرے گا۔ جمعے کی نماز کے بعد گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی زبان میں جادو ہے، کاش بخارا اور سمرقند کی مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے۔ عوام اپنے عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑنے کے لیے ایک جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ تھے۔ اسی روز طاہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ اسی راستے میں شہر کا کوتوال ملا۔ اس نے کہا کہ میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے ریشمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ طاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھا اور اس نے طاہر کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں۔ آپ کا نوکر ابھی بھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑا اسے ایک ہیرا دکھا کر اس کی قیمت پوچھ رہا تھا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کوتوال نے جواب دیا کہ وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے۔ چلیے آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اسے وہیں لے کر آتا ہوں۔ طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتوال تھوڑی دیر بعد کمال کو لے آیا اور اسے طاہر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ طاہر نے کمال کی طرف دیکھا اور اس کی حالت ایک لٹے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور ہامتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ ہیرے میرے ہیں۔ طاہر نے اٹھ کر تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے کہاں سے لیے؟ کمال نے کہا کہ مجھے یہ تاتاریوں کے خیمے میں ملے تھے۔ طاہر نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک زور سے چیت رسید کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں یہ ہیرے چنگیز خان نے دیے ہیں؟ کمال نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے کہا کہ اس وقت میرے ہاتھ ابو اسحاق کے ہاتھوں کی نسبت تمہاری شہرک کے زیادہ قریب ہیں۔ مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے تھے۔ طاہر نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پوچھا کہ کیا یہ درست نہیں کہ تم نے اس رات جب تم سر منڈوا کر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم اس سے نہیں ملے۔ طاہر نے کہا کہ اپنی ٹوپی اتارو۔ کمال اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک چیت لگاتے ہوئے اس کی ٹوپی اتار پھینکی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ایک تحریر ہے۔ چند لمحات کے لیے طاہر کا خون منجمد سا ہو کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر پڑھے بغیر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر میں غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا ہے۔ باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کمال سے کہا کہ اپنا سر صاف کرو۔
تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا یہ محفوظ سمجھنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے سر پر جو عربی زبان میں تحریر لکھی ہوئی تھی، اس کا ترجمہ یہ تھا: دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، خوارزم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دیں، خلیفۃ المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ قاصد اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کر دے گا۔ خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اس سے غلط فہمی نہ ہو، اسے صرف راستے کی مشکلات کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ دولت عباسیہ کا نمک خوار اور آپ کا خادم خاص، وحید الدین وزیر خارجہ۔ جب طاہر نے کمال کو دوبارہ سر پر ٹوپی رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ کہا: مجھے معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبوتے رہے۔ میں تکلیف کے باعث 3 راتیں سو نہ سکا۔ میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ طاہر نے کہا کہ تم صرف سچ بول کر اپنے آپ کو رحم کا حقدار ثابت کر سکتے ہو۔ ابو اسحاق ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں مجھے ایک تہخانے میں رکھا گیا۔ جمیل سے میری ملاقات اسی تہخانے میں ہوئی۔ ہم دونوں کے سر مونڈ کر کھوپڑیوں پر کچھ لکھا گیا، اور جب دوبارہ چھوٹے چھوٹے بال آئے تو ابو اسحاق نے کہا: جب تمہاری ضرورت ہوگی تو میں تمہیں اپنے ساتھ اہم مہم پر لے جاؤں گا۔ تم وحید الدین وزیر خارجہ کو پہچانتے ہو؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس شام تمہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ہاں، ابو اسحاق ہمیں چنگیز خان کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیا۔ اس نے سر منڈوانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے جمیل اور ابو اسحاق کے سر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہوگی۔ جمیل کے سر پر اس تحریر کا فارسی زبان میں ترجمہ تھا، اور ابو اسحاق کے سر پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہ بھی شاید اسی کا ترجمہ تھا۔ طاہر نے کہا کہ تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، لیکن اگر ابو اسحاق پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کمال کوئی بات کیے بغیر طاہر کے آگے آگے چل دیا۔ دروازے کا ایک کواڑ بند اور ایک کھلا تھا۔ کمال طاہر کا اشارہ پا کر اندر داخل ہوا تو ابو اسحاق نے چلا کر کہا: تم بہت بے وقوف ہو، ہم نے سارا شہر چھان مارا، آخر تم تھے کہاں؟ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ میں یہیں تھا۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ طاہر چپکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو اسحاق نے جلدی سے کہا کہ ہم آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ طاہر نے ان سے کہا کہ ذرا اپنی ٹوپی تو اتارو۔ ابو اسحاق نے قدرے پریشان ہونے کے بعد اپنی ٹوپی اتاری اور پھر جلدی سے اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا: تو آپ سب جان چکے ہیں؟ طاہر نے کہا کہ نہیں، ابھی تم دونوں کی کھوپڑیاں میری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ابو اسحاق اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ایک ہاتھ خنجر کے دستے پر تھا۔ طاہر نے جلدی سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا: بیٹھ جاؤ، تمہاری طرف سے کسی جوش و خروش کا مظاہرہ میری یہ رائے نہیں بدل سکے گا کہ غدار بزدل ہوتے ہیں۔ ابو اسحاق اب طاہر کی بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمال کی بے حسی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ جمیل نے چند بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی نگاہوں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ طاہر نے کہا کہ سلطنت خوارزم کے لیے تمہارے سر بہت اہم ہیں۔ اگر یہ ضبط کر لیے گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے باقی دڑ بغداد پہنچا دیے جائیں گے۔ ابو اسحاق نے سہمی ہوئی آواز میں کہا: آپ اور میں سب خلیفہ کی خدمت گزار ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنا فرض پورا کیا، اسی طرح ہم نے بھی اپنا فرض پورا کیا۔ بغداد پہنچ کر اس جھگڑے کا فیصلہ خلیفہ کو سونپ دیں۔ طاہر نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، خلیفہ تمہاری اور وزیر خارجہ کی سازش میں شریک نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پوچھ لیں؟ ابو اسحاق طاہر کے پیچھے دروازے سے باہر کسی کو کھڑا دیکھ کر رک گیا اور پھر اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا: آپ خوارزم سے انعام کے لالچ میں ہمیں پھنسا کر خود نہیں بچ سکتے۔ آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ناپاک مقاصد کا آلہ کار بنایا۔ اب آپ خوارزم کی خاطر ہمیں فروخت کرنے والے ہیں۔ کاش ہمیں پہلے یہ علم ہوتا کہ آپ ہماری کھوپڑیوں پر کیا لکھوا رہے ہیں۔ ہمیں آپ نے صرف یہ بتایا کہ ہم بغداد کی بہت بڑی خدمت سر انجام دینے والے ہیں اور ہم اس کے صلے میں مالا مال کر دیے جائیں گے۔ طاہر نے کہا کہ تمہارے جیسے غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اگر خود بھی سولی چڑھ جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہر کا گورنر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان سب کو حراست میں لے لو۔ طاہر سے مخاطب ہوا: میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں، یقین کیجئے ان باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔
اگر آپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تردید کر سکیں تو مجھے یقیناً ایک روحانی مسرت ہوگی، لیکن ایسے سنگین مقدمے کا فیصلہ فوقند کے حاکم اعلیٰ صادر فرمائیں گے۔ عاملِ شہر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو بیڑیاں پہنا دیں اور طاہر کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کا طویل بیان سننے کے بعد اس نے کمال کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے چند سوال پوچھنے کے بعد طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے کہ آپ کے بارے میں میرے شکوک و شبہات کافی حد تک دور ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ حاکم اعلیٰ کے احکامات حاصل کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں آج ہی ان کے پاس اپنا LG روانہ کر چکا ہوں۔ آپ کے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو بیڑیاں نہ پہنائی جائیں۔ آپ کے ساتھیوں کو ان کے سروں کا معائنہ کرنے کے بعد قید خانے میں بھیج دیا جائے گا۔ تقریباً 1 ہفتے کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چند سپاہی تلواروں کے پہرے میں عاملِ شہر کے پاس لے آئے۔ اس نے طاہر کو بتایا کہ فوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آ گیا ہے، جبکہ آپ کے ساتھیوں کے متعلق تیمور ملک نے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھا، سو میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔